ٹی آئی کے حوالے سے ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے 12 جو عہدیدار تھے ان کو عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا ہے، کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی بغاوت کی ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق انہوں نے وہاں کام نہیں کر رہے، اور وہ جو اپوزیشن ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی حکومت جو ہے گرانے کا بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کارکردگی پہ پہلے بھی ایک سوالیہ نشان تھے کہ وہ پارٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے زیادہ کام کر رہے تھے۔ یہ خبر ہے ہندوستان کی طرف آج پھر مودی صاحب کے بارے میں، اب کیا کیا جائے؟ دنیا میں مودی صاحب نے اپنا تماشا بنایا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ بھئی ایسا کرو، لیکن انہوں نے پھر کیا ہوا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے کہ بھارت میں آزاد میڈیا، ولاگر اور جو سینئر لوگ ہیں وہ، اور اس میں کانگریس ہے جو پارٹی ہے، اور آزاد جو سیاسی پارٹیاں، آزاد جو لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں تعلق رکھتے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں مودی صاحب کی خارجہ پالیسی جو کہ ناکام ہو گئی ہے، ہر طرف سے بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ ابھی جیسے ایس سی او میں بھی وہ ناکام ہو کے آ گئے، اکیلے ہی آ گئے، اور باقی سب وہیں رہ گئے، جس کا ہم نے ابھی پچھلے خبروں میں کہا تھا، تجزیوں میں کہا تھا کہ کیوں رہ گئے ہیں، کہ وہاں وہ ٹھہرنا۔ ناظرین، ہماری انٹرویو سیریز کے بعد اب باری ہے ایک یادگار ملاقات کی۔ یہ ملاقات ہے پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ۔ وہ لیڈر جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت کراچی پاکستان کا پیار کیپٹل سٹی تھا۔ وہ سند کی معروف بھٹو فیملی سے تھیں۔ تاریخی طور پر ان کے خاندان کا سیاسی پس منظر بھی تاریخی اور بے حد دلچسپ ہے۔ ان کے والد زوالفقار علی بھٹو صدر جنرل ایوب خان کے وزیر رہے، اور زوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو ریاست جوناگڑھ، جو کہ بھارتی ریاست گجرات برٹش انڈیا ریاست کے دیوان تھے۔ برٹش انڈیا کے دور میں وزیر اعظم دیوان کہلاتا تھا۔ یہ وہی جوناگڑھ ریاست تھی جس کے نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن بھارت نے آزادی کے فوراً بعد ہی جوناگڑھ میں دیگر 5 سو آزاد ریاستوں کی طرف فوج اتار دی تھی، جس کی وجہ سے نواب آف جوناگڑھ کراچی پاکستان چارٹر طیارے میں آگے تھے۔ بے حد رش لگا تھا، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ میں اور چیلسی بھی اسی قطار میں کھڑے ہو گئے، اور طویل انتظار کے بعد ہم ان کی ایک جھلک دیکھ پائے تھے۔ وہ ایک لیموزین سے باہر تھیں، زرد رنگ کی شلوار اور تمیز پہن رکھی تھی، اور اوپر سفید دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ قارئین زد امریکہ رنگ کا سوٹ اور سفید دوپٹہ ان کا فیورٹ رنگ تھا۔ وہ اس رنگ کے زر و سوٹ میں امر میں بھی آچکی ہیں۔ اوپر میرے ساتھ تصویر میں بھی زرد رنگ کا سوٹ ہی پہنا ہوا ہے، لیکن مجھے کبھی کسی ہوٹل یا امریکہ میں ان کا جلسہ، میٹنگ، دعوت یا پریس کا نفرنس ہوا کرتی تھی، لیکن مجھے قطار میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا، کیونکہ ملاقاتیں کروانے میں پیپلز پارٹی یو ای سے کے صدر ڈاکٹر حسن، سینئر نائب صدر شفقت تنویر، جنرل سیکرٹری اعجاز فرخ اور سرور چوہدری رہنما پی کی ہمیشہ خواہش رہی کہ میری ملاقات محترمہ سے ہو، پریس کا نفرنس میں سوال و جواب میں حصہ لوں۔ اب جس ملاقات کا ذکر ہے وہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی طویل جلاوطنی اور آصف علی زرداری کی برس کی قید اس وقت تک ان کی رہائی نہ ہوئی تھی۔ تنہائی اور کرب ناک زندگی گزارنے کی وجہ سے اب وہ پہلے والی بے نظیر بھٹو نہ تھی۔ حالات کے جبر کی وجہ سے ان میں ٹھہراؤ، پختگی اور شخصیت میں بے حد نکھار پیدا ہو چکا تھا۔ میں ایک ذاتی یادگار تجربے کا بھی اس ملاقات کا بتا دوں کہ ان کے پاس میرے وزٹنگ کارڈ پچھلی ملاقاتوں کی وجہ سے تھا۔ وہ جب قید و بند سے آزاد ہوئی تھیں تو وہ مجھے ہر نئے سال پر اور عید الفطر پر مبارکباد کا کاربہ ضرور بھیجا کرتی تھی۔ میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ وہ نیو یارک میں صرف مجھے ہی بھیجتی ہوں گی، یقیناً اپنی پارٹی کے عہدیداروں اور باقی میڈیا کے کچھ افراد کو بھی بھیجتی ہوں گی۔ یہ ملاقات جس کا ذکر ہے یہ لا گارڈ یا میرٹ ہوٹل جہاں ان کی پریس کا نفرنس تھی، اور انہوں نے اپنے منہ بولے بھائی حفیظ کشمیری، جو کہ اردو ادب کے معروف ادیب، افسانہ نگار اور دانشور حمید کشمیری کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے زوالفقار علی بھٹو پر کتاب لکھی تھی،
غالباً نام بھٹو آج کا سقراط تھا. اس کا دیباچہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہی لکھا تھا. اس کتاب کی رونمائی تھی. وہ جب بھی نیو یارک آئی تو وہ ڈاکٹر حسن شفقت تنویر سرور چوہدری اور جنرل سیکرٹری چوہدری فرخ کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ حفیظ کا شمیری کے گھر کیو گارڈن بھی ضرور آتی تھی. حفیظ کا شمیری کیو گارڈن میں ہمارے پردی تھے. اسی طرح سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے مقامی عہدے داروں کی خواہش ہوتی کہ میں ان کے پروگراموں میں ضرور آؤں اور ان کے رہنما سے ملاقات، انٹرویو یا کم از کم سوالات ضرور کروں. یہ سیاسی پارٹیوں کے عہدے دار اور کارکنوں کی محبت ہوتی جو وہ یاد کیا کرتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت اور وہ سے کچھ الگ سی تھی. وہ میڈیا سے گھل مل کر بات کیا کرتی تھی یا انٹرویو دیا کرتی تھی. لیکن افسوس کے اسلامی دنیا کی واحد خاتون وزیر اعظم کو پہلے کارساز کراچی میں ایک خوفناک حادثے میں مارنے کی کوشش کی گئی، جس میں بے شمار کا رکن مارے گئے یا زخمی ہو کر معذور ہو گئے. لیکن بے نظیر بھٹو کو عوام کے اندر جانے کا جنون تھا اور اسی لیے وہ بے شمار دھمکیوں کے باوجود راول پنڈی کے لیاقت باغ کے جلسہ عام میں چلی گئیں اور صد افسوس کہ جلسہ گاہ سے نکلنے کے بعد کار میں سر پر گولیاں لگنے سے دو جاں پر نہ ہو سکیں اور اس بار زخمیوں کی تاب نہ لا کر اپنے مالک حقیقی کے پاس چلی گئیں. خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف ایک صحافی کی یادداشت ہے بلکہ پاکستان اور دنیا کی کئی تاریخی شخصیات سے ملاقاتوں کا انمول خزانہ بھی ہے. یہ کتاب ہے امریکہ مرے آگے، جسے سینئر صحافی اقبال کھوکھر نے تحریر کیا. یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتا. اس میں مصنف نے اپنی 40 سالہ صحافتی زندگی کے وہ لمحے قلم بند کیے ہیں جب انہیں پاکستان اور دنیا کے بڑے رہنماؤں سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا. یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جنہیں براہ راست ایک ایسے شخص نے دیکھا اور لکھا جو خود ان ملاقاتوں کا حصہ رہا. کتاب میں پاکستان کے ماضی اور حال کی کئی نامور شخصیات سے ملاقاتوں اور انٹرویوز کا ذکر ہے. آپ کو اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی وہ گفتگو ملے گی جب وہ سیاست کے ابتدائی دور میں تھے اور اپنی کرکٹ کی کامیابی کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے. اسی طرح پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہونے والی یادگار ملاقات کا بھی تفصیلی احوال موجود ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اس کے علاوہ کتاب میں بھارت کے معروف لیڈروں اور فنکاروں سے ملاقاتوں کا تذکرہ بھی شامل ہے. یہ وہ پہلو ہے جو کتاب کو مزید دلچسپ اور قیمتی بنا دیتا ہے چاہیے کیونکہ اس میں نہ صرف پاکستان کی سیاست، صحافت اور سماج کی جھلک ہے بلکہ دنیا کی ان شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں کی داستان بھی ہے جنہیں سن کر اور پڑھ کر آپ کو اپنے افق وسیع کرنے کا موقع ملے گا. ناظرین، یہ تو تھا ایک مختصر تعارف. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک اور دلچسپ ملاقات کی طرف، اور وہ ہے بھارت کے مشہور فلمی سپر اسٹار وجنتی مالا سے اقبال کھوکھر کی یادگار ملاقات. ان کو بعض کو ٹھوڈے بھی مارے ہیں، جیسے فلائنگ کک ہوتی ہے جس کو. لیکن اس سے پہلے میں اس کا تجزیہ اس سارے ماحول کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں. مسلسل 5-7 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے ریجن میں تو اب بہت ہی ہو گیا ہے. یہ پہلے عرب ممالک میں ہوتا تھا کس زمانے میں جو چھوٹی ریاستیں ہیں، لیکن اب یہ ہمارے ریجن میں سب سے پہلے سری لنکا میں ہوا. آپ کو پتہ ہوگا کہ سری لنکا دیوالیہ بھی ہو گیا انہیں وجوہات سے کہ وہاں کی جو حکمراں جماعت تھی وہ سارا پیسہ عوام کا ٹیکسوں کا کرپشن میں کر رہے تھے اور پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ کر رہے تھے، باہر بیچتے تھے. عوام غریب سے غریب ہوتے جا رہے تھے. ان کے مسائل روزی روٹی، روزگار اور تمام جو ہوتی ہے صحت کی، یہ کچھ بھی نہیں تھا. جو تھا وہ اشرفیہ کے لیے تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں انقلاب آیا اور وہاں سارا انقلاب کی وجہ سے سارا نظام چینج ہوا اور وہاں پہ اب بھی جو حکومت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن چلیں، وہ انقلاب آیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا.
یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اپنے خطے کی بات ہے، جو ہے انڈیا کے ارد گرد جو ممالک ہیں یہ اس کے گرد ہے، اور اس کا ایک خاص وجوہات ہے، اس کی تاریخی بھی اور جو اور سیاسی وجوہات بھی ہیں۔ اب جو حسینہ واجد بھی یہی کرتی تھی، اپنے عوام کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ہندوستان کے زیر اثر رکھا ہوا تھا، تمام فیصلے جو تھے وہ دہلی یا کلکتہ میں ہوتے تھے جو کہ ڈھاکہ میں ہونے چاہیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انڈسٹری پہ، تمام حکومت پہ ہندوستان کا، حسینہ واجد کا مشورہ ہوتا تھا۔ وہ اس نے کبھی بھی کسی اسلامی ملک سے، پاکستان سے تو خیر اس کی مخالفت ہی تھی شروع سے ہی، اور اس کو دشمن سمجھتی تھی، ہندوستان سے بھی زیادہ وہ پاکستان کو خود دشمن سمجھتی تھی۔ لیکن کیا ہوا، جب 3-4 الیکشنوں میں نا اس نے جو اور پارٹیاں تھیں ان کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا اور ان پہ بین لگایا ہوا تھا، کہ حقوق پر ڈاکہ تھا، ان کی آزادی پہ ڈاکہ تھا، ان پہ ایک طرح کا غیر اعلانیہ جو تھا وہ ان پہ سینسرشپ تھی، اور اپنے تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، جیسے جماعت اسلامی کو اور خالدہ ضیاء کو تو وہ باہر ہی نہیں نکالتی تھی الیکشن میں، ان پہ بین تھا۔ اسی طرح جماعت اسلامی تو وہ اکیلی ہی میدان میں خود ہی جیتتی تھی، خود ہی مقابلہ کرتی تھی، خود ہی اپنا وزیر اعظم بن جاتی تھی، اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں بھی بے روزگاری شروع ہو گئی، حالات برے ہو گئے، اور آخر وہاں بھی نوجوان طلبہ جو ہے نا ان کی تنظیم نے باہر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک نوجوان یونیورسٹی کالجوں کے بچوں نے اپنا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور بنیے سچائی کی آواز، حقیقی حقائق اور بے باک سوال کی اس آواز کا حصہ۔